اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فقیر سراپا تقصیر محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہیں، جیسے آپ کو ما سبق میں بتایا گیا۔ تو مقام تعریف میں کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا، حالانکہ کلام کی تقدیم اولا ہے؟ کیوں کہ کلام مفید ہوتا ہے، بخلاف کلمہ کے وہ مفید نہیں ہوتا۔ تو پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ افراد کلمہ افراد کلام کا جز ہوتے ہیں۔ افراد کلمہ افراد کلام کا جز ہوتے ہیں، اور مفہوم کلمہ مفہوم کلام کا جز ہوتا ہے، اور جز کل پر فہم میں مقدم ہوا کرتا ہے، کیونکہ فہم کل بغیر فہم جز ممکن نہیں ہے۔ تو کل فہم میں جزء کی طرف محتاج ہوا، اور جز محتاج الیہ، اور محتاج الیہ کو محتاج پر تقدم ہوتا ہے، جس کو تقدم طبعی کہتے ہیں۔ تو کلمہ بالطبع کلام پر مقدم ہوا، لہذا وضع یعنی ذکر میں بھی مقدم کر دیا تاکہ وضع موافق طبع ہو جائے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ اور کلام مشتق ہیں یا غیر مشتق؟ کلمہ و کلام مشتق ہیں یا غیر مشتق؟ جواب یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ مشتق نہیں، کیونکہ برتقدیر اشتقاق تکلف اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بعض نے کہا کہ کلم بمعنی جرح سے مشتق ہیں، جس کے معنی ہے زخمی کرنا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ برتقدیر اشتقاق ضروری ہے، اشتقاق کی تقدیر پر ضروری ہے کہ مشتق اور مشتق منہ میں لفظاً اور معناً دونوں طرح مناسبت ہو، اور یہاں پر لفظاً مناسبت تو موجود ہے، کیونکہ دونوں حروف اصلیہ میں متحد ہیں، مگر معناً متحد نہیں، کیونکہ کلمہ کے اصطلاحی معنی لفظ وضع لمعنی مفرد ہیں، اور کلام کے معنی ما تضمن کلمتین بالاسناد،
اور کلمن کے معنی زخمی کرنا۔ ظاہر ہے کہ کلمہ و کلام کے اصطلاحی معنی اور کلمن کے معنی مذکور میں کوئی مناسبت نہیں ہے، پھر دونوں کا کلمن سے اشتقاق کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مناسبت تین قسم پر ہے۔ مناسبت تین قسم پر ہے۔ اول مناسبت معنی مطابقی میں، اور دوم معنی تضمنی میں، سوم معنی التزامی میں۔ یہاں پر دونوں میں معنی مطابقی اور معنی تضمنی کے اعتبار سے مناسبت نہیں، لیکن معنی التزامی کے اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے، اور وہ معنی التزامی تاثیر ہے جو کلمہ اور کلام اور کلمن دونوں کو لازم، جس طرح کلمن مجروف میں تاثیر کرتا ہے، اسی طرح کلمہ اور کلام نفوس میں تاثیر کرتے ہیں۔ اسی واسطے بعض شعراء نے ان کی تاثیر کو جرح سے تعبیر کرتے ہوئے کہا: جراحت السنان لها الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ یہ شعر مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نہیں، بلکہ ان کے ارشاد طعن اللسان اشد من ضرب السنان سے اس کا مضمون ماخوذ ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ صاحب کلمہ میں تاثیر کا پایا جانا تو تسلیم ہے، بلکہ کلام میں تاثیر کا پایا جانا تسلیم ہے، مگر کلمہ میں مسلم نہیں، کیونکہ تاثیر نسبت کی فرع ہے۔ پہلے نسبت ہو تب نہ تاثیر پائی جائے گی، تو تاثیر نسبت کی فرع ہے اور کلمہ میں نسبت ہے ہی نہیں۔ جواب تاثیر عام ہے، بذات ہو جیسے کلام میں، یہ ظاہر ہے، یا بالعرض ہو جیسے کلمہ میں، لہذا مناسبت پائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشتق ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ اشتقاق کے اقسام بیان کر کے ہر ایک کی تعریف کیجیے، پھر بتائیے کہ یہاں پر کون سی قسم متحقق ہے۔ اشتقاق کے اقسام بیان کر کے ہر ایک کی تعریف کیجیے، پھر بتائیے کہ یہاں پہ کون سی قسم متحقق ہے۔ جواب: اشتقاق تین قسم پر ہے۔ اول صغیر، جس میں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان تمام حروف اصلیہ اور ترتیب حروف میں اشتراک ہوتا ہے۔ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان اور تمام حروف اصلیہ اور ترتیب حروف میں اشتراک ہوتا ہے، جیسے ضرب اور ضرب۔ دوم کبیر، جس میں مشتق اور مشتق منہ حروف اصلیہ میں مشترک ہوتے ہیں، نہ ترتیب میں، جیسے جبزہ اور جذب۔ سوم اکبر، جس میں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان کل حروف اصلیہ میں اشتراک نہیں ہوتا، جیسے ناقہ اور ناقون۔ یہاں پر قسم اول متحقق ہے۔ قسم اول متحقق اللہ رب محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز،
جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی اور اعتراض یہ ہوا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا الکلمۃ لفظ، کلمہ لفظ ہے، اور لفظ کی تعریف کیا ہے آپ نے ابھی سماعت فرما لی۔ ما یتلفظ به الانسان، جس کو انسان تلفظ کرے، تو اس تعریف پر یہ لازم آتا ہے کہ تعریف ابھی جامع نہیں، کیونکہ اس سے محذوف نکل گیا، کیونکہ وہ تکلم میں نہیں آتا، تلفظ میں نہیں آتا۔ تو جواب یہ ہے چونکہ بعض اوقات اس کا تکلم ہوتا ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس لیے تعریف سے خارج نہیں اور تعریف جامع رہی۔ سوال یہ تعریف اب بھی جامع نہیں کیونکہ کلمات الہی جیسے الفاظ قرآن اور کلمات ملائکہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن، یہ جناتی بولی ہے، اور کلمات جن سے اور کلمات جن اور کلمات یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن، اور جن کے کلمات جیسے قبر حرب بمکان فقر بمکان قفر، قبر حرب بمکان قفر لیس بقرب قبر حرب قبر، یہ جناتی بولی ہے۔ چاہے کلمات الہیہ ہوں، چاہے کلمات جبریل علیہ السلام ہوں، ملائکہ ہوں، چاہے کلمات اجنہ ہوں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ سب اس سے نکل گئے تعریف لفظ سے، کیونکہ یہ کلمات انسانی تکلم سے صادر ہیں۔ آپ نے کہا تھا لفظ کیوں ہوتے ہیں، ما یتلفظ میں انسان تلفظ کرے، ہاں پہلا قول کلمات الہی، ایسے فرشتوں کا قول، جنوں کا، یہ انسان تو بولتے نہیں، انہوں نے بولا نہیں، کیونکہ یہ کلمات انسانی تکلم سے صادر نہیں ہوئے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ کلمات مذکورہ ابتداءً انسانی تکلم سے صادر نہیں ہوئے، مگر تعریف لفظ یہ نہیں ہے کہ جو ابتداءً انسانی تکلم سے صادر ہو کہ یہ سب کے سب تعریف لفظ سے خارج ہو جائیں۔ تعریف نہیں ہے، بلکہ تعریف لفظ یہ ہے کہ انسان جس کا تکلم کر سکے، تلفظ کر سکے، بول سکے، چونکہ انسان ان کا تکلم کر سکتا ہے اور ابھی آپ نے کیا کہ نہیں، چاہے قرآن کلمات الہیہ ہوں، چاہے کلمات ملائکہ ہوں، چاہے کلمات اجنہ ہوں، سب کا آپ نے تکلم کیا کریں، بلکہ تعریف لفظ ہے کہ انسان جس کا تکلم کر سکے، چونکہ انسان ان کا تکلم کر سکتا ہے اور کر ہی رہا ہے، لہذا تعریف میں داخل رہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ پر واجب تھا کہ لفظ کی جگہ لفظتن فرماتے، کیوں؟ تاکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت رہتی۔ یہ ظاہر ہے کہ مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہو، مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہو، یہ لازم ہے۔ لفظ کہنے سے وہ فوت ہو گئی، لفظ کہنے سے یہ مطابقت نہ رہی،
کیونکہ کلمہ ہے مؤنث، لفظ ہے مذکر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا بد لکل شیء من اجتماع شرائط وارتفاع الموانع. ہر چیز کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ہاں تو مطابقت کے لیے 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 خبر کا مشتق ہونا، خبر کا مشتق ہونا. نمبر 2 مبتدا اور خبر دونوں کا اس میں ظاہر ہونا. نمبر 3 خبر میں ضمیر مبتدا کا ہونا. نمبر 4 خبر کا ایسی صفت نہ ہونا جس میں مذکر و مؤنث متساوی ہوتے ہیں. نمبر 5 خبر کا ایسی صفت نہ ہونا جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو. یہاں پر اول شرط مفقود ہے کہ خبر کا مشتق ہونا پہلی شرط تھی، وہ شرط مفقود ہے کیونکہ خبر مشتق نہیں ہے. لہذا اذا فات الشرط فات المشروط، مطابقت لازم نہ رہی. اب اس جواب پر پھر سوال پیدا ہوگا کہ صاحب اگر مطابقت لازم نہ رہی تو عدم مطابقت بھی تو لازم نہ رہی. ہاں مطابقت لازم نہ رہی تو ممتنع بھی نہیں ہوئی. تو مطابقت اور عدم مطابقت دونوں متساوی اور برابر ہو گئے. لہذا لفظ کہنا اور لفظ نہ کہنا ترجیح بلا مرجح ہوا جو باطل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مرجح موجود ہے، وہ یہ کہ لفظ بنسبت لفظۃ مختصر ہے کہ نہیں. لفظ میں 3 حروف ہیں اور لفظۃ میں 4 حروف ہیں، تو لفظ بنسبت لفظۃ مختصر ہوا کہ نہیں ہے. اور اختصار اولا ہوتا ہے کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل ولم یمل. بہترین بات اور کلام وہ ہے جو کم ہو اور اس میں دم ہو اور پریشان کن نہ ہو. چلیے.